الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض صدق الله العظيم. محترم حاضرین، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور پہلے پہل مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم سب کے لیے ہر چیز کو مقرر فرمایا کہ ہمارا رزق کتنا ہے دنیا کے اندر، ہماری زندگی کتنی ہے، ہماری کتنی سانسیں، ہم کتنے دن اور کتنا دنیا کے اندر رہیں گے، دنیا کے اندر ہمارا مال کتنا ہوگا، کتنی اولاد ہوگی، کیا ہوگا، ساری چیزیں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں. قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا ہے اور برابر جب بندے کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. تو زندگی کے یہ جو لمحات جو ہمارے گزر رہے ہیں، یہ ایک لمحہ، یہ ایک سانس، یہ ایک سیکنڈ اللہ رب العزت کی بڑی عظیم نعمت ہے. شاعر کہتا ہے یہ جو گھڑی ہم روزانہ جس میں ٹائم دیکھتے ہیں اس میں یہ ایک سیکنڈ جو ہٹتا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہوتی ہیں اور اس میں ہمارے لیے بڑی عظیم نصیحتیں ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر
اور ان چیزوں کو استعمال کر کر کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان سے ملنے والی نصیحتوں پر اور ان سے ملنے والی عبرتوں پر ہمارا دھیان نہیں جاتا. ورنہ تو یہ گھڑی جس میں ہم ٹائم دیکھتے ہیں اس کا ایک سیکنڈ جو ہٹتا ہے، یہ گھڑی ہمیں پکار کر کے یہ کہہ رہی ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے تیری عمر کی ایک آن گھٹا دی. ہر سیکنڈ جو ہٹ رہا ہے وہ ہم سے پکار کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں ذرا سوچو اور غور کرو، اور اللہ نے جو یہ لمحات عطا فرمائے ہیں اس کی قدر کرو، ورنہ تو تمہاری زندگی کا ایک سیکنڈ اور کم ہو گیا، تمہاری زندگی کا ایک منٹ اور کم ہو گیا، ایک گھنٹہ اور کم ہو گیا، ایک دن اور کم ہو گیا. ایک دن جاتا ہے تو وہ دن ہم سے کہتا ہے، ایک گھنٹہ گزرتا ہے تو وہ گھنٹہ ہم سے کہتا ہے، ایک سیکنڈ گزرتا ہے تو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک سیکنڈ اور ایک گھنٹہ کم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی کے لمحات اور یہ جو اوقات ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہمیں ان لمحات کی بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا لا تزول قدم عبد حتى لا تزول قدم عبد یوم القیامت، کہ کل قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں قدم اس کی اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے حتی یسأل عن اربع، یہاں تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب دے دے. جب وہ 4 سوالوں کے جواب سے فارغ ہو جائے گا تبھی اس کے دونوں قدم اس کی اپنی جگہ سے ہٹیں گے. حضور نے فرمایا عن عمر فیما افنا، سب سے پہلے اللہ رب العزت عمر کے بارے میں سوال پوچھیں گے. اے میرے بندے، میں نے تجھے 60 سال کی عمر دی تھی، کسی کو 65 سال ملے تھے، کسی کو 70 سال ملے تھے، اور کچھ بندے ایسی بھی ہیں جن کو 80-90 سال بھی ملے اور ابھی ان کی عمریں چل رہی ہیں. اللہ برکت عطا فرمائے. تو لہذا اللہ تعالیٰ پہلا سوال عمر کے بارے میں پوچھیں گے عن عمر فیما افنا، اتنی لمبی عمر دی گئی تھی، اس عمر کو تم نے کس چیز میں گزارا، کیا کیا اس عمر کا، کیا کیا اللہ کے دیے ہوئے لمحات اور اللہ کے دیے ہوئے اوقات کا. پھر دوسرا سوال اللہ رب العزت ان جسد فیما ابلا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسم کے بارے میں اللہ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، ہم نے تجھے صحیح سالم جسم دیا تھا، تیری آنکھیں بھی ہم نے اچھی بنائی تھی، تیرا دل و دماغ ہم نے اچھا بنایا تھا، تیرے ہاتھ بھی صحت مند تھے، تیرے پیر بھی صحت مند تھے. ایک صحیح سالم سمجھدار جسم اللہ نے بندے کو دیا تھا، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان جسد فیما ابلا، کیا کیا اس جسم کا. ان مال من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ بڑا عجیب و غریب اور بڑا کٹھن سوال ہے. کہاں سے خرچ کیا اور کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا. اور پھر فرمایا وعن علم ماذا عمل فیہ، کہ علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں بہت ساری دین کی معلومات تھی اور بہت سارا دین تم جانتے تھے، اس میں تم نے کیا عمل کیا.
جب تک یہ 4 سوال کے جوابات بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں دے گا، اللہ رب العزت اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اس کے دونوں قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، وہ برابر کھڑا رہے گا۔ بڑی عجیب بات ہے، چاروں سوالات بڑے اہم ہیں اور ہمیں محاسبہ کرنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے کہ ان چاروں سوالوں کے جوابات کی ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہمارے پاس اس سلسلے میں کیا جواب ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے دینے کے لیے۔ خصوصاً عمر کے بارے میں اللہ پوچھیں گے کہ ہم نے عمر دیکھی، کیا کیا اس عمر کا۔ آج بندے کی عمر اور زندگی گزرتی ہے تو نہیں معلوم کس وجہ سے لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ 2020 گزرا اور لوگ جو ہے خوشیاں منانے لگے اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے لگے، ہم نئے سال میں داخل ہو گئے۔ حالانکہ یہ افسوس کی بات تھی، رونے کی بات تھی اور اپنی پچھلے حالات پر غور و فکر کر کے پچھتانے کی بات تھی کہ ہماری زندگی کا ایک اور سال ایسے ہی نکل گیا اور ہم کچھ نہ کر سکے۔ شاعر کہتا ہے یہ اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، یہ اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے اور نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ ہماری زندگی کی دیوار سے اینٹ اور گر گئی، ایک سال اور کم ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ سب غیروں کا شعار ہے، انہیں زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں لیکن ویسا یقین نہیں جیسا کہ ہمارا اپنا ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس زندگی ہے تو دنیا کی زندگی ہے، لیکن مسلمانوں کا طرز عمل یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے۔ یہ زندگی جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے بطور امتحان، برائے امتحان کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی۔ لیکن ہم نے غیروں کو دیکھا دیکھی بہت ساری ایسی چیزوں کو ہم نے اختیار کر لیا اور بہت ساری ایسی باتوں کو ہم نے اپنی زندگیوں سے جوڑ لیا گویا وہ ہماری اپنی جو ہے شریعت کا ایک حصہ ہے۔ برتھ ڈے منانا غیروں کا طرز عمل ہے۔ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پیدائش کا دن مناتے ہیں جسے کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ کیک کاٹتے ہیں اور انہیں کا یہ طرز عمل ہے اور اسی پر وہ اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ لیکن غیروں کا دیکھا دیکھی یہ چیز بجائے جو ہے مسلمان اس سے بچنے کے ان سے کہیں زیادہ یا ان کے برابر مسلمان بھی اس پر عمل کرتے جا رہے ہیں۔ ایسی یہ دو چیزیں نہیں بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو غیروں کی ہیں، ان کی نقالی اور ان کی مشابہت اور ان کے طور طریقے مسلمانوں کی زندگیوں میں بھی آتے چلے جا رہے ہیں، جس سے بچنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی تعلیمات اور ہم اپنا طرز عمل اور ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خوبصورت دین اور کامل اور مکمل دین ملا ہے، وہ ہم ان کے سامنے پیش کرتے اور ہماری تعلیمات سے متاثر ہو کر وہ لوگ ہماری تعلیمات کو اختیار کرتے، لیکن الٹا یہ کہ ہم ان کی تعلیمات پر جو ہے بچھے جا رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر اور ان کے شعار پر اور ان کے طرز پر اور طریقے پر ہم جو ہے
عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ محترم آدمی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کہیں سفر میں تشریف لے گئے تھے، وہاں ان کو کسی نے تورات کی کچھ اچھی باتیں لکھ کر کے دی، انہوں نے پڑھا تو وہ انہیں بہت اچھی لگی، خوشی میں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے اور لا کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیے کہ تورات میں کتنی اچھی باتیں ہیں، اور ان کی نظر اس صحیفے پر تھی، اس صفحے پر تھی، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ غصے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ جب اللہ نے دین اسلام کی شکل میں کامل اور مکمل دین اللہ نے دیا ہے، پھر عمر کو دوسرے مذاہب کی باتیں کیوں پسند آ رہی ہیں؟ دوسروں کے طور طریقے اور دوسروں کی باتیں عمر کو کیوں پسند آ رہی ہیں، اور وہ کیوں اتنا زیادہ اس کے پیچھے پڑے جا رہے ہیں اور اتنے شوق سے اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا، عمر ذرا اللہ کے نبی کے چہرے کو تو دیکھو، تم کرتے چلے جا رہے ہو۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، سرخ ہو گیا تھا غصے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسلام کی شکل میں بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت جو ہے زندگی کا طریقہ اور اس کو حسنہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور کسی بھی چیز میں اللہ نے دوسروں کے مذہب کی طرف دیکھنے کا اللہ نے محتاج نہیں بنایا ہے، لہذا ہمیں کسی کے طریقے یا کسی کی کتابوں یا کسی کی باتوں کو دیکھ کر خوش ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ اچھی باتیں، اس سے کہیں زیادہ اچھی تعلیمات، اس سے کہیں زیادہ اچھی زندگی کا طرز وہ جو ہے دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ لیکن افسوس کہ بہت ساری ایسی باتیں جسے دین اسلام نے سکھایا اسے غیروں نے تو اختیار کر لیا، اور یہ بات جو ہے واضح طور پر ہم نے علماء سے سنا، بڑوں سے سنا کہ باقاعدہ وہ لوگ اسلامی کتابوں کا، اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائی ہوئی باتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جو اچھی باتیں، بلکہ سب کی سب اچھی باتیں ہیں، بہترین اسوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر معاملے میں اور ہر زندگی کے ہر شعبے میں، ہر شعبے کے متعلق وہ کتابوں کا اور اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسے اپنی باتوں میں ڈھال لیتے ہیں۔ بات دین اسلام ہی کی ہے، لیکن وہ حوالہ دین اسلام کا نہیں دیتے، بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول کا حوالہ نہیں دیتے، انہیں اچھی باتوں کو اپنی طرف منسوخ کر کے یا اپنے بڑوں یہود و نصارہ کی طرف منسوخ کر کے وہ باتوں کو پھیلاتے ہیں، حالانکہ وہ ساری اچھی باتیں انہوں نے ہمارے ہی اسلام سے لی ہوئی ہیں۔ حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ وہ اپنے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جس کا اسلام میں حکم دیا گیا تھا، جس کو غیروں نے اختیار کر لیا اور مسلمان اس میں بے انتہا غافل اور کمزور ہو گیا۔ صبح سویرے اٹھنے کا اور صبح سویرے اٹھنے کا مزاج دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کا بنایا تھا، نماز کے لیے اٹھو، بلکہ اس سے پہلے تہجد کے لیے اٹھو، اور نماز کے فوراً بعد اپنی روزی روٹی کے انتظام کے لیے کوشش کرو۔ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں سے زیادہ یہ چیز غیروں میں پائی جاتی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کا مزاج، پاکی صفائی کا مزاج، اور روزی روٹی کے انتظام کے لیے نکلنے کا مزاج،
مسلمانوں سے کہیں زیادہ غیروں نے ہے، حالانکہ یہ بات دین اسلام کی ہے، یہ تعلیم دین اسلام کی ہے، اور مسلمان 8-9 بجے تک غفلت کی نیند پڑے ہو کر سونے کا، اور جن کی نوکری نہیں ہے وہ تو 9-10 بجے تک سونے کا مسلمانوں کا مزاج ہے۔ حالانکہ یہ بات دین اسلام کی تھی، جسے غیروں نے اختیار کر لیا اور ہم اس میں غافل ہو گئے۔ حضرت پارا صاحب نقشبندی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ فلائٹ میں ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، سفر کے دوران ان کے بازو والی سیٹ میں ایک انگریز عورت جو ہے اپنی ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ آ کر کے بیٹھی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ میں کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گیا، میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آدمی قریب میں بیٹھا ہوا ہو، اسے نہ بھی دیکھا جا رہا ہو، پھر بھی اس کے حرکات اور اس کی باتیں اس کی جو ہے محسوس ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد کھانے کا وقت آیا، جب اس عورت نے اپنی اس بچی کو گود میں بٹھا کر کھانے کا ڈبہ کھولا، کھولتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی بچی سے کہا کہ اللہ کی حمد کرو، پرے فار گاڈ۔ اب اس بچی نے اپنے طرز، وہ مسلمان نہیں تھی، انگریز عورت تھی، ہو سکتا ہے وہ یہودی تھی، نصرانی تھی، کوئی بھی تھی۔ اب اس بچی نے کچھ دیر کے لیے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے، اپنی ناک پر لگایا اور آنکھیں بند کی۔ کچھ دیر وہ بچی پڑھتی رہی، اس کے بعد ماں نے کہا ٹھیک ہے اب بس عبادت ہو گئی، اب جو ہے کھانا شروع کرو۔ اب ماں جو ہے یہ ایک دیوالا اس بچی کو کھلا رہی ہے اور بچی سے کہہ رہی ہے سیٹ ہیپی فار گاڈ، اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر بیچ بیچ میں اپنی ماں کے لیے بھی بچی سے تھینک یو کہلوا رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد کھانا ختم ہوا، کھانا ختم ہونے کے بعد وہ انگریز عورت اس بچی سے کہہ رہی ہے کہ اب کھانا ہم نے کھا لیا، گاڈ نے ہمیں کھانا دیا، اب پرے کرو۔ اب پھر اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، ناک تک لگائے، کچھ دیر آنکھیں بند کی، وہ جو ہے پرے کر رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یہ تعلیم اسلام سیکھی۔ کون ایسا مسلمان ہے جو کھانے سے پہلے دعا کا اہتمام کرتا ہے، کھانے کے درمیان اللہ کی شکر گزاری کا اہتمام کرتا ہے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے؟ مسلمانوں میں تو اس سے بڑی غفلت ہو گئی، اور دعاؤں سے پڑھنا کے درکنار مجھے معاف کیجیے سر پر کپڑا ڈالنا اور ٹوپی پہننے کا تک جو ہے اکثر مسلمانوں میں مزاج نہیں ہے۔ دعا بڑی آسانی سے بھول گئے اور کھا کر ختم ہوا، اٹھ گئے، نہ کھانے سے پہلے کی دعا نہ بعد کی دعا، اور وہ انگریز عورت اپنی چھوٹی سی معصوم بچی کو کھانے سے پہلے بھی گاڈ سے پرے کروا رہی ہے، درمیان میں بار بار اللہ کا شکر ادا کروا رہی ہے، کھانے کے بعد پھر وہ جو ہے اپنے طریقے پر جو ہے پرے کروا رہی ہے۔ یہ کس کا طرز عمل تھا؟ کس نے سکھایا تھا؟ کس شریعت نے بتایا تھا؟ اسلام نے بتایا تھا، اسلام کے نبی نے بتایا تھا، اور مسلمانوں نے تو اسے بھلا دیا، مسلمانوں نے تو اس سے غفلت کر لی اور غیروں نے اس طریقے کو اختیار کر لیا۔ لہذا محترم حاضرین، یہ جو بہت ساری ایسی رسمیں ہیں جو غیروں کی ہیں، برتھ ڈے کی رسم اور پھر صبح میں دیر سے اٹھنے کی جو عادت ہے، اور اسی طرح نئے سال کے آنے پر یہ دوسرے کو مبارکبادی دینا۔ مسلمانوں کا نیا سال جنوری سے نہیں محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، جنوری سے بھی محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا علماء نے فرمایا کہ اس نئے سال کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا جائز نہیں بلکہ مناسب بھی نہیں۔ ہاں اگر ہم کسی ایسی جگہ ہیں، کسی غیر مسلم ہمارا دوست ہے اور اس سے ہمارا کوئی ذاتی فائدہ بھی ہے، اگر ہم اسے اس وقت مبارکبادی نہیں دیں گے تو تعلقات کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تجارتی تعلقات میں خرابی آنے کا اندیشہ ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم جو ہے اس طرح سے مبارکبادی دے سکتے ہیں، ورنہ تو ہمارا مسلمانوں کا
اصلی نیا سال جو محرم الحرام ہے، لیکن افسوس کے محرم الحرام کے نئے سال ہونے کی اکثر مسلمانوں کو نہ تو اس کی خبر ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے مہینوں کے نام تک یاد ہے. ہمارے بچوں کو بھی اس کے نام یاد نہیں. اس لیے محترم حاضرین، بجائے غیروں کی تعلیمات صرف ہم متاثر ہونے کے، ہم اپنی اچھی تعلیمات اور دین اسلام کی خوبصورت شریعت سے ہم ان کو متاثر کریں اور ہم ان کو اس کو قبول کرنے کی دعوت دیں. اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے والوں سے زیادہ اللہ تعالی کہنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.